کورونا وائرس ایک ایسا خطرناک نام اس وقت پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہزاروں لوگ اس بیماری سے انتقال کر چکے، اور کل کی تاریخ میں، صرف کل کی تاریخ میں اٹلی کے اندر تقریباً 150 لوگ اس بیماری کا شکار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری ہمارے ہندوستان کے اندر بھی پہنچ چکی ہے، اور سینکڑوں لوگ اس بیماری میں اب تک ہندوستان میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور کئی لوگ مر چکے ہیں۔ اور یہی نہیں، یہ بیماری بلاد حرمین میں مکہ اور مدینہ میں بھی داخل ہو چکی ہے، اور شاید تاریخ میں بہت کم ایسا ٹائم آتا ہے، بہت کم اتہاس میں ایسا ٹائم آتا ہے جب اللہ کے گھر کا خانہ کعبہ کا طواف روک دیا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کے ان چند گنے چنے ٹائموں میں ایک ٹائم ایسا بھی آیا جب کورونا وائرس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا۔ اللہ کا وہ گھر، وہ خانہ کعبہ جہاں فرض نماز کے ٹائم کے علاوہ 24 گھنٹے اللہ کے بندے طواف کرتے رہتے ہیں، جیسے شمع کے آگے پروانے اور موم بتی کے آگے اور چراغ کے آگے پروانے گھومتے رہتے ہیں، اللہ کے اس گھر کا 24 گھنٹے طواف کرنے والے طواف کرتے رہتے ہیں۔ مگر اس بیماری نے اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے سے بھی ہمیں منع کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے کتنی تکلیف کی وہ گھڑی ہوئی جب ہمارے سامنے وہ تصویریں آئیں، خانہ کعبہ سناٹا پڑا ہے، خانہ کعبہ کے پاس کوئی طواف کرنے والا نہیں، کوئی حجر اسود کو چومنے والا نہیں۔ ایک مسلمان کے کلیجے کو کیسی ٹیس پہنچی اس وقت، اور ہمیں اللہ کے نبی کی وہ دعا یاد آئی۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ ہماری کسی مصیبت کو ہمارے دین کے ساتھ مت جوڑ، اے اللہ ہماری مصیبت ہمارے دین کے کاموں کو روکنے کا سبب نہ بنے۔ میرے بھائیوں، یہ کورونا وائرس آج ہمارے دین کو روکنے کا سبب بنے۔ کل سعودی عرب کے علماء کا فتویٰ آیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اگر ڈر ہے کورونا وائرس کے پھیلنے کا تو جمعہ کی نماز میں نہ آئیں، ان کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے۔ علماء کا فتویٰ آیا ہے اور فتویٰ صحیح ہے، مگر سوچو کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسجدیں آج بہت ساری مسجدیں خالی ہیں، ویران ہیں، کیونکہ کورونا وائرس کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پہ بہت تیزی سے یہ پھیلتا ہے۔ جانتے ہیں یہ بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ چائنا کے اندر ایک شہر ہے، اس کا نام ہے ووہان نام کا ایک شہر ہے۔ اس شہر سے سب سے پہلے یہ وائرس شروع ہوا، اور ووہان شہر کا ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائے گا۔ وہاں کی ایک میٹ مارکیٹ ہے جہاں جانوروں کا گوشت ملتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ کو الٹی ہو جائے گی، آپ کو الٹی ہو جائے گی۔ سانپ کھایا جا رہا ہے، کتا کھایا جا رہا ہے، بندر کھایا جا رہا ہے، چمگادڑ کھایا جا رہا ہے۔ جن جانوروں کو ہم دیکھ نہیں پاتے دیر تک، ان جانوروں کو مار کر کے کھایا جا رہا ہے۔ یہ کیسے انسان ہے؟ آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان حرام جانوروں کے کھانے سے شروعات ہوئی ہے کورونا وائرس کی۔ میرے رب نے 1400 سال پہلے جن چیزوں کو حلال کر دیا، اللہ کی قسم قیامت تک وہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور ان میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور جن چیزوں کو میرے رب نے حرام کر دیا قیامت تک وہ حرام ہیں اور وہ چیزیں ہمارے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، میرا نبی تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور میرا نبی ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ جتنے جانور ناپاک ہیں، گندے ہیں، نجس ہیں، اسلام نے ان کو حرام کر دیا۔ کورونا وائرس وہاں سے شروع ہوا، اور جانتے ہیں یہ وائرس اتنا مہین ہے، اتنا چھوٹا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو، چشمہ سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس کو دیکھنے کے لیے مشین لگانی پڑے گی تب وہ وائرس نظر آئے گا۔ اتنا چھوٹا وائرس ہے، نظر نہیں آ رہا، مگر چائنا جیسا ملک بیچارہ بے بس بنا ہے۔ ہماری بھارت سرکار موبائل پر کالر ٹیون لگا رہی ہے، لوگوں کو الرٹ کر رہی ہے، سچیت کر رہی ہے، بھئی بہت خطرناک بیماری، ہوشیار ہو جاؤ۔ بڑے بڑے ملک پریشان ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور ترقی والے ملک
بے بس ہیں ایک چھوٹے سے اور مہین سے اس وائرس کے آگے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کے اوپر جب چاہے تب اپنے لشکر بھیج سکتا ہے۔ اللہ نے ابرہا کے اوپر آج سے 1400 سال پہلے جب ابرہا نے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے اوپر چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں اپنی چونچ میں اور اپنے پنجوں میں چنے کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لگا کر کے دبا کر کے پھنسا کر کے آسمان میں جب نظر آئیں، اور ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو جب ابرہا کے لشکر پہ گرایا، ابرہا کا پورا لشکر تہس نہس ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ اللہ جو ابرہا کو برباد کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چنے کے دال کے برابر کی کنکری کے ذریعے وہ ہلاک کر سکتا ہے، آج اس اللہ نے اس چھوٹے سے وائرس کے ذریعے اپنے نافرمان بندوں کو پیغام دے دیا، اپنے نافرمان بندوں کو پیغام دے دیا، میرے بندوں اگر اب بھی تم باز نہیں آئے، اگر اب بھی تم نے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرنا شروع کیا، اگر اب بھی تم نے اللہ کے قانون سے بغاوت کرنا نہیں چھوڑا، تو اس طریقے سے نہ جانے کتنے وائرس ہم تمہارے اوپر۔ اور جانتے ہو یہ وائرس پھیلتا کیسے؟ یہ سانس سے پھیلتا ہے۔ اگر کسی کو یہ وائرس ہے اور وہ سانس لے رہا ہے تو اس کی سانس کے ساتھ آس پاس کے لوگوں کو یہ وائرس ہوگا، یا اگر وہ چھینکتا ہے کھانستا ہے تو اس کے تھوک کے جو قطرات ہوتے ہیں اس کے تھوک کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ وائرس ہے، اگر کسی کو کھانسی آئے تو اپنے چہرے پر رومال رکھ لے، کسی کو چھینک آئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ۔ میڈیکل سائنس آج بتا رہی ہے کہ سانس لینے کا یہ طریقہ ہے، کھانسنے کا یہ طریقہ ہے، چھینکنے کا یہ طریقہ ہے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ نے 1400 سال پہلے بتا دیا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اپنے آگے رومال یا ہاتھ رکھ لے اور الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو ایک نئی زندگی اور نیا جیون دان دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، تو یہ وائرس پھیل رہا ہے۔ اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ نزلہ اور زکام اور بخار سے اس کی شروعات ہوتی ہے، گلے کے اندر جلن ہوتی ہے اور یہ وائرس اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وائرس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو تمام ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے بار بار اپنے صابن سے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھا جائے۔ ایک مسلمان اگر نمازی ہے تو کم سے کم 5 ٹائم تو وہ مسجد میں آ کر کے وضو کرے گا اور 5 ٹائم اپنے ہاتھ دھوئے گا۔ اگر باوضو رہنے والا مسلمان ہے، حضرت بلال کی طرح، حضرت بلال ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ اللہ کے نبی جب معراج کے سفر پہ گئے، آپ نے دیکھا کہ بلال کے پیروں کی آہٹ میرے آگے آ رہی ہے، بلال کے پیروں کی آہٹ میرے آگے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی جب زمین پر آئے اگلے دن تو آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے؟ حضرت بلال نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب پاخانہ وغیرہ کی حاجت ہوتی ہے، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً وضو کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ بس یہی عمل ہے اور مجھے امید ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مقام دیا۔ باوضو رہنے والا مسلمان کورونا وائرس کا شکار نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ صابن سے بار بار ہاتھ دھویا جائے، باوضو رہا جائے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی نزلہ اور زکام کا مریض ہے اس کے قریب جانے سے پرہیز کیا جائے۔ یہ بات سن کر کے تھوڑی عجیب لگ رہی ہوگی، مگر شریعت میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں طاعون ایک بڑی خطرناک بیماری ہوتی تھی، طاعون۔ ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کا سفر کر رہے تھے، راستے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہاں جا رہے امیر المومنین؟ کہا ملک شام جا رہا ہوں، ملک شام جا رہا ہوں، بڑی خطرناک بیماری پھیلی ہے۔ کہا امیر المومنین، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
جب تم کسی جگہ کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو تم وہاں پر مت جاؤ، تم وہاں پر مت جاؤ، اور جہاں طاعون کی بیماری پھیل جائے وہ لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ نہ جائیں۔ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بہت ساری بیماریاں انفیکشن سے پھیلتی ہیں، اگر ایک آدمی بیمار ہے تو 100 لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے۔ اسی لیے جتنے لوگوں کو کورونا وائرس ہو رہا ہے ان کو الگ رکھا جا رہا ہے، ان کو الگ باقاعدہ روم بنا کے رکھا جا رہا ہے تاکہ اور لوگ اس کے شکار نہ ہوں۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے یہ تعلیم دی تھی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ ابھی تک ڈاکٹروں نے کوئی علاج اس کا تلاش نہیں کیا ہے، تحقیق چل رہی ہے، ریسرچ چل رہی ہے، علاج ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، جو انٹرنیٹ پر خبریں آ رہی ہیں، ایک بڑا آسان سا علاج ہے، گھریلو علاج ہے، کہ جس کو ہم لوگ پیاز بولتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے یہاں بنگلہ میں کیا بولتے ہیں، پیاز ہی شاید بولتے ہیں۔ پیاز کو اگر آپ لے لیں، چھوٹا سا پیاز، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس کو باسی منہ کھا لیں تو انشاءاللہ یہ کیا کرتا ہے پیاز، یہ ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے بدن کے اندر امیونٹی کو بڑھاتا ہے، جو بیماری سے لڑنے کی جو چھمتا ہوتی ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ تو اس کو کھا لیں، انشاءاللہ اس وائرس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایک مسالہ ہوتا ہے ہمارے یہاں گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو کالا سا ہوتا ہے، کلونجی بولتے ہیں، کلونجی۔ حدیث میں اس کو الحبۃ السودا کہا گیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحبۃ السودا کے اندر، کلونجی کے اندر تمام بیماریوں سے شفا ہے سوائے موت۔ تو باسی منہ تھوڑا سا 2-4 چمچ کلونجی کو اگر نہار منہ لے لیا جائے تو انشاءاللہ بہت سارے وائرس اور بیماریوں سے آپ محفوظ ہیں۔ اسی طریقے سے شہد وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ شفاء للناس، شہد کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اگر ہم شہد کو استعمال کریں پابندی کے ساتھ، اور بعض علماء نے کہا کہ اگر آدمی جو ہے شہد میں تھوڑا سا لیمو ڈال کر کے صبح سویرے اس کو چاٹ لے تو انسان کا پیٹ اور اس کا ہاضمہ بھی درست رہے گا اور انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ وہ علاج ہے جو شریعت نے ہمیں بتایا، جو قرآن نے بتایا، جو حدیثوں نے بتایا۔ اسی طریقے سے زمزم کا پانی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ زمزم پینے کے ٹائم آپ دعا کر لیں، اے اللہ مجھے کورونا وائرس سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو ہو گیا دنیاوی علاج۔ اب کچھ روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ دعائیں بتا دیتا ہوں، اس کو آپ پابندی سے پڑھا کریں۔ صبح شام 3 بار ایک دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اس دعا کو پڑھا کریں۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری۔ اے اللہ میرے بدن کو سلامت رکھ، میرے کانوں کو سلامت رکھ، میری آنکھوں کو سلامت رکھ۔ بڑی پیاری دعا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس دعا کو صبح شام 3 بار پڑھنے کی عادت ڈال۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑی پیاری دعا اللہ کے نبی نے سکھائی کہ اگر صبح شام کوئی 3 بار یہ دعا پڑھ لے، دنیا کی کوئی چیز انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے، بسم اللہ الذی، اس اللہ کے نام سے، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ اس دعا کو صبح شام 3 بار پڑھا۔ اور ایک اور بڑی پیاری دعا ہے کورونا وائرس سے اور خطرناک بیماریوں سے بچنے کے لیے، اللہ کے پیارے حبیب یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برس کی بیماری سے۔ برس کون سی بیماری ہوتی ہے؟ سفید داغ کی بیماری، سفید داغ کی بیماری سے، اور پاگل پن کی بیماری سے، اور جذام کی بیماری سے، اور تمام خطرناک بیماریوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت آسان سی دعا ہے اور آسان سی چیز ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں
کہ سورہ فاتحہ کے اندر ایسی شفا ہے جو کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں خطرناک بیماریوں میں بچھو نے ڈنک مارا میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ اور بڑی مشہور حدیث بخاری شریف کی، صحابہ جا رہے تھے، ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، قبیلے کے سردار کو کسی جانور نے ڈنک مارا تھا، صحابی نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور جانور کے ڈنک کا اثر ختم ہو گیا۔ یہ قرآن کا علاج ہے میرے پیارے ساتھیوں، ان سب چیزوں کو ہم سب اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کورونا وائرس ہے، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو پھر یہ ہر جگہ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھے لوگوں کو کیوں ہو رہا ہے؟ نمازی لوگوں کو کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 25، آیت نمبر 25 کے اندر کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف برے لوگوں کو اپنی پکڑ میں نہیں لے گا، اللہ کا عذاب آئے گا تو سارے لوگ اس کی چپیٹ میں آئیں گے، نمازی بھی آئیں گے، بے نمازی بھی آئیں گے، شرابی بھی آئیں گے اور شراب سے بچنے والے بھی آئیں گے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے تمہارے سماج میں اگر برائی ہو رہی ہے، برائی کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں، اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، اے اللہ کے نبی کیا ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے بیچ میں نیک لوگ، تہجد پڑھنے والے لوگ، روزہ رکھنے والے لوگ، قرآن کی تلاوت کرنے والے لوگ رہیں گے تب بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب پاپ بہت زیادہ ہونے لگے گا، جب اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ ہونے لگے گی، جب زناکاری بہت زیادہ ہونے لگے گی۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، میرا وقت شاید ختم ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھی۔ بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ کورونا وائرس کیوں آیا؟ اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مارکیٹ میں پولٹری چکن 50 روپیہ کلو مل رہا ہے، پولٹری چکن 50 روپیہ کلو مل رہا ہے، اور چہرے کو ڈھانکنے والا ماسک جس کی قیمت 20 روپیہ تھی آج 200 اور 400 روپے کا مل رہا ہے۔ چیزوں کی قیمت کیسے گھٹتی بڑھتی ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگائیے، اور اس کا بھی اندازہ لگائیے کہ ایک وائرس کے ڈر سے چکن کھانے والے آج چکن نہیں کھا رہے، جن کو بہت پسند تھا چکن مارکیٹ میں بک رہا ہے 50 روپیہ کلو بک رہا ہے، کوئی نہیں کھا رہا ہے۔ کیوں؟ نہیں صاحب پتا نہیں چکن کھانے سے وائرس ہو جائے گا۔ ایک وائرس کا ڈر ہے جو ہماری پسند کی چیز ہمیں کھانے سے روک رہا ہے۔ اللہ نے کتنی حرام چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ہم اللہ کے ڈر سے تو کبھی نہیں چھوڑتے۔ سگریٹ پینے والے سگریٹ نہیں چھوڑتے، شراب پینے والے شراب نہیں چھوڑتے، زنا کرنے والے زنا نہیں چھوڑتے۔ وائرس کا ڈر ہے، موت کا ڈر ہے، بیماری کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے میرے پیارے ساتھی، اللہ کا ڈر نہیں ہمارے دلوں کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5 برائیاں ایسی ہیں جب کسی سماج کے اندر پائی جائیں پورا سماج برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، گندگی پھیل جائے، زناکاری ہونے لگے، بدکاری ہونے لگے، لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات پنپنے لگے اور لوگ کھل کر کے یہ سارے کام کرنے لگے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں ڈال دیتا ہے، ایسے ایسے وائرس ڈال دیتا ہے جو انہوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا۔ کبھی سنا تھا کسی نے کورونا وائرس ہے؟ کسی نے نام بھی نہیں سنا۔ ایسی برائیاں اللہ تعالیٰ بیماریاں کب ڈالے گا؟ جب سماج کے اندر گندے کام کھل کر کے ہونے لگے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگے، جب کوئی قوم فراڈ ہو جائے، کاروبار میں چوری کرنے لگے، بے ایمانی کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے، حرام خور ہو جائے، تو اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس قوم کے کاروبار کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ قوم اس کی کاروباری حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کے مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے سامان کی قیمتوں کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے۔ آج ایسا نہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر زکوٰۃ کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں۔
ہمارے پاس زکوٰۃ کا کوئی حساب کتاب نہیں، بس مولوی لوگ آئے ہم نے چندہ دے دیا، ایک اندازے سے دے دیا. نہیں میرے بھائی، اگر آپ کے پاس مال ہے، اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ صحیح حساب کتاب کے ساتھ آپ کو دینا چاہیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالے گا اللہ آسمان سے بارش کو نازل فرمانا بند کر دے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب بارش نہیں ہوگی زمین سے اناج پیدا نہیں ہوگا اور لوگ بھوک مری کے شکار ہو جائیں. ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. انشاءاللہ آج رات میں ہماری تقریر ہوگی چاند شہر میں، وہاں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا کیا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. ہمارا جو مالدار طبقہ ہے، جو خوشحال طبقہ ہے، اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کہہ رہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرمانا بند کر دے. اور اس حدیث میں جو 5 چیزیں بیان کی گئی، چوتھی چیز کیا ہے؟ جب کسی قوم کے اندر لوگ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر دشمن کو مسلط کر دے گا. بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہمارے اوپر کون کون سے دشمن مسلط ہو جو ہمارا وجود ختم کر دینا چاہتے ہیں، جو ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں. آج ہمارے اوپر ایسے دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی منمانی والی زندگی گزارنا شروع کر دیا، ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا. اور 5ویں اور آخری چیز، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب کسی قوم کے اندر اس کے جو علماء ہوں گے، اس کے جو لیڈر ہوں گے، اس کے جو پیشوا ہوں گے، جب وہ اپنے منمانی کرنے لگیں گے اور قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے فتویٰ دینے لگیں گے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو آپس میں لڑا دے گا. آج مسلمان لڑ رہا ہے، کہیں مسلک کے نام پہ لڑ رہا ہے، کہیں برادری کے نام پہ لڑ رہا ہے، کہیں دیش کے نام پہ لڑ رہا ہے. یہ چند باتیں تھیں کورونا وائرس اور بیماری کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے، ہر طریقے کے وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو کورونا وائرس کے شکار ہیں پوری دنیا میں، اے اللہ تو ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اس بیماری کی وجہ سے، جو ہمارے اہل ایمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما. اے اللہ اس وبا سے، اس بیماری سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کو ظالموں کے چنگل سے نجات دے، فرقہ پرستوں کے چنگل سے نجات دے. اے اللہ جو ملک میں خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں، جو ایک مذہب کے لوگوں کو دوسرے مذہب سے لڑانا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسے ظالموں کی کوششوں اور ایسے ظالموں کی چالوں کو ناکام کر دے. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جان و مال اور ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرا نام لینے والے، تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو ہم میں بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ جو نمازی ہیں ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے. اے اللہ جو کمائی اور کاروبار میں حلال اور حرام کا فرق نہیں کرتے، اے اللہ ان کو حلال کمائی کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما. اے اللہ جو روزگار سے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کو حلال روزی کا انتظام ان کے لیے فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیف سے نجات عطا فرما. اے اللہ جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.